اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے سرزمین گمانی اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ہر دل بھائی بزرگوں اور اس جلسے میں شریک ہوئی ہماری ماں و بہنوں، آج میں قبر سے لے کر انسان کا جنت اور جہنم میں داخل ہو جانا یہاں تک گفتگو رکھوں گا۔ امید ہے آپ بغور سنیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اور آپ کا کنفیوژن اسی میں ہے کہ لوگ مرتا ہے اس پر یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا واقعی جنت ہے کیا جہنم ہے، اس پر ہمیں کنفیوژن ہے، اس پر ہمیں شک ہے۔ اسی شک کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ یہ سوال ہمارے اور آپ کے دل میں صرف نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام پر لوگ اعتراض کرتے تھے، ان کے ماننے والے لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت ہوگی قیامت ہوگی، لیکن ہو کہاں رہی ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لا کر دکھاؤ قیامت کو۔ ان شک و الجھن کو انشاءاللہ آج کی تقریر میں دور کروں گا۔ اور یہ مذاق جس طرح ہم اور آپ بناتے ہیں اور ہمارا بھی بناتا ہے مشرکین، کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا دعویٰ ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد جنت چلے جائیں گے لیکن کافر جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح مذاق میرے بھائیوں نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے اوپر بھی اڑایا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کیا، دعوت دینا شروع کیا، قوم نے نہیں مانا، انکار کر دیا، تو پھر یہ قوم عذاب کے مستحق ٹھہری، اور اس قوم میں ایک بڑا سا عذاب آیا تھا۔ اسرائیلی روایت اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری پیدا کر دی، ایک وبا پھیل گیا اس زمانے میں، جس طرح کورونا وائرس کی شکل میں بیماری آئی تھی اسی طرح، اور وہ بیماری یہ تھی، اس کا نام تھا کھجلی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کھجلا رہے تھے، جہاں دیکھو ادھر کھجلا رہا ہے ادھر کھجلا رہا ہے، سب پریشان ہیں، کھجلاتے کھجلاتے، نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی علاج ہے، سب پریشان ہیں، کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ بیماری نوح علیہ السلام کی قوم کو دے دی۔ میرے بھائیو ٹھیک اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب تم کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے۔ جب کشتی بنائے تو ان کی قوم نے اور مذاق بنایا۔ شاید بیشک کا مہینہ ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے، اور اے نوح تم کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ دور دراز تک پانی نہیں ہے، یہ جس طرح گنگا یہاں بہ رہے یہاں کچھ پانی نہیں ہے، اسی طرح میرے بھائیوں وہ موسم ایسا رہا ہوگا کہ اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور مذاق بنایا۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو ان کی قوموں نے حدیں پار کر دیے، لمٹ پار کر دیے، باؤنڈری کو کراس کر گئے، اور اس کشتی پر ہی پاخانہ کرنا شروع کر دیا، اس کشتی پر ہی لیٹرن کرنا شروع کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے شکوہ کرنا پڑا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ تیرے بندہ ہے جنہوں نے اس کشتی پر ہی پاخانہ کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَمَكَرُوا مَكَرًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کافر اگر چال چلے لیکن تم ان کے چال سے گھبرانا نہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس قوم کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی، اس بیماری کا نام ہے کھجلی۔ سب کھجلانے میں پریشان ہے، کھجلا رہا ہے، جدھر دیکھو کھجلا رہا ہے۔ جب بیماری کا کوئی دوا نہیں ملی، جب بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اتنے میں اللہ کو کرنا یہ تھا کہ ایک شخص اس کشتی کے پاس چلا گیا لیٹرن کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ کشتی پہلے ہی سے فل ہے تو کشتی کے کنارے ہی میں بیٹھ گئے، پاخانہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اچانک اس آدمی کا بیلنس گڑبڑایا اور اس پاخانہ میں ہی گر گیا، اس پاخانہ میں ہی وہ آدمی گر گیا، اور جہاں گرا جہاں پاخانہ لگا اس کی بیماری ختم۔
اس نے پورے محلے والوں کو آواز دی کہ دوڑ آؤ، کھجلی کی دوا مل گئی ہے۔ سب پریشان ہے کہ کھجلی کی دوا مل گئی، آ کے لوگ لگانے لگے، سب کی بیماری ٹھیک ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری کشتی پاخانہ سے صاف ہو گیا میرے بھائی۔ تو بہترین چال چلنے والے اللہ رب العالمین نے۔ تو اسی طرح مذاق لوگ اڑایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی قیامت ہوگی تو کب ہوگی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی جملے کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، کیا اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آپ انہیں کہہ دیجئے قیامت کا سٹیک علم کسی کو نہیں ہے، ہاں اس کی کچھ سنکیت ہیں، کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہیں، جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے تو تم سمجھ لینا کہ قیامت واقع ہو جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ان کی نشانی یہ ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سنکیت ہے، یہ علامت ہے کہ چاند بے نور ہو جائیں گے اور چاند اور سورج کو جمع کر دیے جائیں گے، انسان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کلیئر نہیں کہہ رہا ہے کہ کس سال میں قیامت آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی حدیث نے بھی اس کا کلیئر واضح نہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی علامت یہ آپ نے بتا دی۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، کہیں پر فرماتا ہے کہ اخبرنی عن، کہیں پر فرماتا ہے اخبرنی عن الایمان۔ انہیں سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اخبرنی عن الساعہ، کہے فلا میں جاننا چاہتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ اے محمد آپ کہیے قیامت کب آئے گی؟ آپ جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا بیعلم من السائل، اے اجنبی آدمی میں تجھے جانتا نہیں کہ تم کون ہو، لیکن قیامت کے بارے میں تم مجھے پوچھ رہے ہو تو اتنا سن لو، جتنا تم اس کے بارے میں جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں آپ نے کچھ نشانیاں، کچھ ظاہر آپ نے بتا دی کہ کچھ نشانیاں آئیں گے تو سمجھو قیامت ہوگی۔ آپ نے یہاں پر بھی نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح حذیفہ ابن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں صحابہ کرام بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، بحث و مباحثہ میں لگے تھے، قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے، آپ نے پوچھا کیا ہے میرے صحابہ تم لوگ ما تذاکرون، کس بارے میں چرچا کر رہے ہو، کس وشے پر گفتگو کر رہے ہو، تم لوگ کس معاملے میں بات چیت کر رہے ہو؟ یہاں اگر اتنے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی اجنبی آدمی جن کو جلسے وغیرہ کے بارے میں پتہ نہیں، وہ آ کے پوچھیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجلس تمہاری کیسی ہے، تم اس مجلس میں کیا بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا نحن نذکر الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم اس مجلس میں بیٹھ کر قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہا لن تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی ترون قبلہا 10 آیا، یہاں تک کہ تم 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو، قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ تم بڑی بڑی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی۔ 10 نشانیوں کو بیان کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو پہلے بیان کرتا ہوں، ان کے بعد ان 10 نشانیوں کو بیان کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، علامت صغریٰ، علامت کبریٰ، کچھ چھوٹی نشانیاں آئیں گی اور کچھ بڑی نشانیاں آئیں گی۔ چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی جب اس دنیا میں آ گئے، آپ پیدا ہو گئے تو وہاں سے شروعات، وہاں سے ان کی شروعات ہو جاتی ہے، وہاں سے قیامت کی علامت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے بعثت انا والساعة كهاتين، اے میرے صحابہ میں دنیا میں آ گیا، مجھے بھیج دیا گیا، میں اور قیامت اس طرح ملا ہوا ہوں۔ بعثت انا والساعة كهاتين، جس طرح آپس میں 2 انگلیاں اٹیچ ہے، آپس میں 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے، میں اور قیامت ویسے ہی ملا ہوا ہوں۔ میں جب دنیا میں آ گیا تو قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت جلدی تمہارے سامنے واقع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینہ ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح، منٹ سیکنڈ کی طرح گزریں گے، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔
آپ نے انہی فتنوں میں آپ نے ایک فتنہ یہ بھی بتایا، انہی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، اتنا فتنہ ہو جائے گا، اتنا فتنہ پھیل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ آپ مدینے کے کسی ٹیلے پہ چڑھ گئے، کسی پہاڑ پر چڑھ گئے، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہہ رہے ہیں ما تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تم اس چیز کو جانتے ہو جس کو میں جانتا ہوں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں لا نہیں، اے اللہ کے نبی آپ جو چیزیں جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، زیادہ تو اللہ اور ان کے رسول ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب میں فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ فتنہ کس طرح ہے؟ وہ فتنہ بارش کے قطروں کی طرح ہے، وہ فتنہ بارش کی بوندوں کی طرح ہے۔ بارش کی بوندوں سے جس طرح انسان کا بچنا مشکل ہے، بارش کے قطروں سے جس طرح انسان کا بچنا مشکل ہے، وہ فتنہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں۔ بارش کے قطروں کی طرح وہ فتنہ تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں، بارش کی بوندوں کی طرح وہ فتنہ تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس فتنے سے بچنا ہے۔ اور کیسے بچنا ہے؟ آپ نے مسلم کی حدیث میں کلیئر فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، آئے میرے صحابہ تم لوگ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اپنا قدم آگے بڑھاؤ اس فتنے کی آنے سے پہلے پہلے۔ جو فتنہ تاریکی رات میں بالکل اندھیرے ہی اندھیرے کی طرح چھا جائیں گے، جس طرح اندھیری رات میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمیں آسمان نظر نہیں آتا ہے، ہمیں ستارہ نظر نہیں آتا ہے، ہمیں دنیا کے کاروبار نظر نہیں آتے ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں نماز کا طریقہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں روزے کا طریقہ پتہ نہیں چلے گا۔ جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں صحیح راستہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں گمراہ راستہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں اچھے اور برے راہ میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ ایسا اس لیے ہوگا، اس دور میں لوگوں کی حالت کیسی ہوں گے، لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اس وقت حالت یہ ہوں گے آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر۔ ایسا اس لیے ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس لیے کہ لوگ دنیا کے چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ آپ غور کیجئے، خصوصاً ہمارے بہار اور جھارکھنڈ پہ نظر ڈالیں۔ میرے بھائیوں کسی نے لکھا ہے کہ یہ کبھی ہمارے پرائم منسٹر کو طلاق دیتے ہیں، کبھی آر جے ڈی کو طلاق دیتے ہیں، کبھی ان کو طلاق کبھی ان کو طلاق۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آخر ان کی سیاست کیا ہے؟ ان سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کی سیاست کیا ہے، وہ خود اس سے جواب دینے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیوں نہیں دے سکتا ہے جواب۔ جن کی ویڈیو وائرل ہے کہ مر جانا قبول ہے، ان کے ساتھ جانا قبول نہیں ہے، اور جن کے ساتھ گیا بھی انہوں نے بھی کہا تھا سریعام کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں حالت ایسے ہو جائیں گے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ دنیا کے خاطر چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ تو وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، قیامت کی چھوٹی نشانوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ فتنہ برپا ہو جائے۔ اسی فتنے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں تم اس فتنے سے بچو جو فتنہ صرف تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، جو فتنہ خاص خاص لوگوں کے گھروں میں نہیں آئے گا، آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا، پورے بہار میں آئے گا، پورے جھارکھنڈ میں آئے گا، پورے ہندوستان میں آئے گا۔ اس لیے اس فتنے سے بچو جو خاص خاص لوگوں میں نہیں آئے گا، خاص خاص علاقے میں نہیں آئے گا، آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا اور سب کو لے ڈوبیں گے، سب کو لے ڈوبیں گے۔ میرے بھائیوں اس لیے پہلے ہم اپنے آپ کی قیمت سمجھے۔ آپ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین میں زیادہ زلزلہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے نیپال کا حال دیکھ لیجئے، نیپال میں کتنی مرتبہ زلزلے آتے ہیں اور وہاں پہ کتنے لوگ ملبہ کے نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں نے سنا حالیہ رپورٹ کے مطابق
پہلے تو جانتا نہیں کہ وہاں پر جانوروں کو بے رحمی سے ذبح کیا جاتا ہے، ان کی گردن پر چھری نہیں بلکہ ان کے سروں پہ مارا جاتا ہے، پتھروں سے مارا جاتا ہے، ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، مار کر ان کو مار دیا جاتا ہے، پتھروں سے مار مار کو پہلے ان کو مار دیا جاتا ہے، پھر ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ملک میں، ایسے لوگوں کی جگہ میں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے، ایسی جگہ میں زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اشارہ کیا کہ زمین میں زیادہ زلزلے ہوں گے، زمین میں زیادہ زلزلے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی حضرت عدی ابن حاتم موجود ہے، آپ بھی اسی مجلس میں شامل ہیں۔ ایک آدمی دور سے آیا اور شکایت کی کہ اللہ کے نبی فلاں ملک میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے، لوٹ مار مچا رکھا ہے، فسادیوں کی جگہ بن چکی ہے، کوئی اگر بیگ لے کے رات میں جاتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، اور ایک بستی ایسی ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ فقر و فاقہ ہے، جہاں پر تنگدستی ہے، جہاں کی کرنسی مضبوط نہیں ہے، جہاں کے پیسے نہیں ہے، جہاں پہ لوگ غریبی حالت زندگی گزار رہے ہیں۔ دو شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہے عدی، قیامت آنے سے پہلے پہلے اگر تم زندہ رہو تو دیکھو گے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا سفر کرے گی، چل کے سفر کرے گی اور خانہ کعبہ آئیں گی، مکہ آئیں گی اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ ایک عورت تنہا چل کے آئیں گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ پیشین گوئی کی کہ ایک عورت تنہا چلے گی اور خانہ کعبہ آئے گی، اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، لیکن اللہ کے علاوہ انہیں کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ کیا ملک کے گورنمنٹ موجودہ دور میں یہ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ دیش کی بیٹیاں محفوظ ہیں؟ یا پھر وہ تنہائی کے شکار اگر رہے تو ان کی جان خطرے میں نہیں ہے، کوئی گارنٹی لے سکتے؟ نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں کسی پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہے، پورے ملک کی بیٹی کی طرف ہم کہہ رہے ہیں۔ جس طرح میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ان کے ریپسٹوں کو، بلاత్కాروں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، جیل کے سلاخوں میں رکھا گیا، لیکن جب ان کو پھر چھوڑ دیا گیا تو ان کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موجودہ دور کے گورنمنٹ یہ ذمہ داری اور یہ نہیں کہہ سکتے گارنٹی کے ساتھ کہ دیش کی بیٹیاں محفوظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دیکھو گے عدی، اگر تم کچھ دن زندہ رہو، ایک عورت ہیرا سے چل کے آئیں گی اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گی۔ عدی کہتے ہیں میں نے حیران سے پوچھا، میں نے حیرت سے پوچھا، میں حیران ہو گیا کہ قبیلہ طے کے لوگ کہاں چلے جائیں گے، قبیلہ طے کے ڈاکو اس وقت کہاں چلے جائیں گے، جو شہروں میں لوٹ مار مچا رکھا ہے، جو شہروں میں فساد مچا رکھا ہے، وہ لوگ کہاں چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی پیشین گوئی کی، اے عدی، اگر تم کچھ دن اور زندہ رہو تو تم دیکھو گے ایک عورت اپنے ہاتھ میں کٹورا لیں گے، ان کے ہاتھ میں سونا ہوگا، ان کے ہاتھ میں چاندی ہوں گے، اور وہ گمانی نکلیں گے، اور وہ بہروا نکلیں گے، صاحب گنج نکلیں گے، کسی ایسے آدمی کی تلاش میں نکلیں گے کہ کوئی اس کی زکوٰۃ قبول کر لے، کوئی اس کے صدقے قبول کر لے۔ لیکن اے عدی، کوئی اس دور میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لے، جو اس کے چاندی کو قبول کر لے، جو اس کے سونے کو قبول کر لے۔ اے عدی، تم وہ زمانہ دیکھو گے کہ سونے چاندی لے کر نکلیں گے، لیکن کوئی اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو رہی ہے۔ فقیروں کی تعداد آئے دن گھٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غریب اپنے محلوں میں فخر کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ ایک عورت تنہا سفر کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوا۔ اے لوگوں، تم لوگ کچھ دن اور زندہ رہو، قیامت سے پہلے پہلے تو وہ دور بھی دیکھ لو گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کٹورا لے گا، سونا چاندی ہوگا، لیکن کوئی اس کے زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ پیشین گوئی دھیرے دھیرے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو بیان کر تو یہ بھی فرمایا
کہ لا تفنا هذه الامہ، یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، یہ امت اس وقت فنا نہیں ہوگی جب تک تم دیکھ نہ لو کہ سڑکوں پر اعلانیہ زنا ہو رہا ہے، چوراہے پہ زنا ہو رہا ہے، چوراہے پہ غلط کام ہو رہا ہے، چوراہے پہ بدکاری ہو رہی ہے۔ اس دور کا سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا چوراہے پہ زنا کرنے والے سے کہ اے فلاں آدمی تم جا کر کسی پردے کے پیچھے زنا کرو۔ میرے بھائیو، زنا بھی عام ہونے لگا ہے۔ یہ چھوٹی نشانیاں تھی، اب میں بڑی نشانیوں کو مختصر بیان کر کے زلزلے کے بارے میں آؤں گا۔ میرے بھائیو، اس جہنم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جہنم کے پاس کتنی طاقت ہے، جہنم کتنا پاورفل ہے۔ 10 بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی آپ نے فذکرہ بیان کیا کہ الدخان، ایک دھواں ظاہر ہوگا، والدجال، دجال بھی ظاہر ہوگا، دجال آئیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے۔ میرے بھائیو، دجال کیسا آدمی ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بال گھنگرالے ہوں گے، کوئی یہ بتا رہے کہ ان کا رنگ سرخ ہوگا، کوئی بتا رہے سفید ہوگا۔ دجال آ کے لوگوں کو بہکائیں گے۔ ایک ہاتھ میں نقلی جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں نقلی جہنم ہوں گی۔ حقیقت میں جن کے جو ہاتھ میں جنت ہے وہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے، اور جن ہاتھ میں آگ ہے جہنم ہے وہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہے۔ دجال آئیں گے، ہمیں دھوکہ دیں گے، اور دجال کا معنی ہی ہوتا ہے فراڈ کرنے والا، دجال کا معنی ہی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا۔ اگر اس کے دھوکے میں آ گئے میرے پیارے ساتھیوں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ اور تمام انبیاء کرام یہی کہا کرتے تھے، اپنے امت کو یہی کہا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے، اے لوگوں تم دجال کے فتنے سے بچ جانا۔ اس لیے اللہ کے نبی بھی دعائیں سکھلا گئے ہیں، من فتنۃ المسیح الدجال، کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہو۔ دجال آئیں گے، فتنہ مچائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ میرے بھائیو، نزول عیسیٰ ابن مریم، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ ایک نبی زندہ ہے، قیامت سے پہلے پہلے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد میں آئیں گے، ٹائم فجر کا وقت ہوگا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھے سہارے دے کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہوں گے لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے اے فلاں تم نبی کی امت ہو، تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو، میں تمہارا امام نہیں بنوں گا، میں مقتدی ہوں گا، مقتدی کے صف میں شامل ہوں گا، میں تمہارا امام نہیں ہوں۔ تم لوگ آگے بڑھو، تم لوگ امام بنو، میں تمہاری اقتداء کروں گا، میں مقتدی بنوں گا۔ یہ ایک نبی آئیں گے اس دنیا میں میرے بھائیوں، لیکن ہمارا امام نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، یہ ہماری اور آپ کی فضیلت ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، وہ بھی ہمارا امام نہیں بنے گا، اس امت کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَطُلُوعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، سورج پسچم سے طلوع ہوگا۔ جو سورج پورب سے طلوع ہوتا ہے وہ پسچم سے طلوع ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت آنے سے پہلے پہلے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سورج کو پورب کی بجائے پسچم سے طلوع کر دکھائے، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے وَثَلَاثَةَ خُسُوف، 3 جگہ زمین دھسا دیے جائیں گے، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِق، مشرق کی جگہ میں، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب، مغرب کی جگہ میں، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ پہ زمین دھسا دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وَآخِرُ ذَلِكَ، آخری نشانی یہ ہے کہ نار تخرج، ایک آگ نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گے، اس بات کی اب دلیل ہے، اللہ اسرافیل کو حکم دے گا اسرافیل سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا، سور میں پھونک مارے گا، قبروں سے لوگ دھر دھر نکلیں گے، قبروں سے لوگ نکل جائیں گے، زمین میں زلزلہ شروع ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا،
زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائیں گی، ہلا دیے جائیں گے. وقال الانسان ما لها، انسان حیرت سے کہے گا، انسان حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، اچانک یہ دھماکے کی آواز کیا ہے، یہ آواز کیسی، انسان کہے گا. اور زمین اپنے اندر بوجھوں کو نکال دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، جو زمین میں چھپے ہوئے خزانے، زمین تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے. کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین میں ہونے والے کرتوتوں کو زمین بیان کر دیں گے. بِأَنَّا رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا فرمان ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے. زمین میں کوئی اگر بدکاری کیے، زمین میں کوئی کسی کو قتل کیا ہے، زمین میں کوئی کسی کو مارا ہے، زبردستی کسی نے زمین چھینی ہے، تمام چیزوں کو زمین بیان کر دیں گے. میرے بھائیوں، اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہیں پر کہ لوگوں اليوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے. تم نے کیا کیا ہے، ہاتھوں سے کیا کیا ہے، پیروں سے کیا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو گواہی دیں گے. زمین بھی اپنے اندر ہونے والے تمام کرتوتوں کو بیان کریں گے. پھر میرے پیارے ساتھیوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکیاں کی ان کو بھی ان کا رزلٹ دے دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو بھی اس کا رزلٹ دے دیا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی. اسی قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، خرخرا دینے والے، انسان کو چوکنا کر دینے والے. جب کوئی آدمی گھر میں اور دروازہ لاک ہے، دروازہ بند ہے، اس کو آواز دینے کے لیے دروازے کو دستک دیے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، خرخرا دینے والے. وما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ خرخرا دینے والے کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، کس نے بتایا کہ خرخرانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے، انسان بکھرے ہوئے ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ بھی روئی کی طرح، دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، یہ پہاڑ کتنا بڑا پاورفل ہے، یہ پہاڑ کتنا وزندار ہے، پہاڑ کو ہلا نہیں پا رہے، پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. پھر میرے پیارے ساتھیوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کا ٹھکانہ عیش و عشرت والی زندگی ہوگی. اور جن کی نیکیاں کم ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں کم ہوگی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کس نے بتایا ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. جب سور پھونکا جائے گا تو یہ حال ہوں گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، لوگ قبروں سے دھر دھر نکلیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، لوگ قبروں سے دھر دھر نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے، تیز تیز چلیں گے، تیز تیز دوڑیں گے، میدان محشر میں لوگ ہو جائیں گے. اس وقت کا حال کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس وقت کا حالت اور اس وقت کا عالم یہ ہوگا، حالت یہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بیٹی سے بھاگ جائیں گی، شوہر بیوی جو ہمیشہ ایک ساتھ رہے پوری زندگی، ایک دوسرے کا رشتہ نبھایا، ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، سب میدان محشر کی طرف دوڑیں گے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اس وقت کا حال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ فرما رہے تھے یوشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اے گمانی والوں، آج میری تقریر لچکدار نہ ہو لیکن آپ کو فکر آخرت سے جوڑ رہا ہوں. اس وقت کا حال یہ ہوگا، لوگ میدان محشر کی طرف جب جائیں گے اور انہیں جمع کیا جائے گا، حال یہ ہوں گے بغیر ختنہ کے انہیں اٹھائے جائیں گے، بغیر
कपड़े पहना हुए नंगे बदन उठाए जाएंगे, नंगे पैर उठाए जाएंगे। हजरत आयशा कहती है अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, ऐ अल्लाह के नबी मर्द भी होंगे औरतें भी होंगे। इशारा इस बात पर था कि शर्मिंदगी का हाल होगा, शर्मिंदगी की कैफियत होगी। एक दूसरे की तरफ देखेंगे, जब शर्मगाह खुली रहेगी, नंगे जिस्म रहेंगे, नंगे पैर रहेंगे, नंगे बदन रहेंगे। मर्द औरतों की तरफ देखेगा और मर्द की तरफ देखेंगे। अल्लाह के नबी कहते आयशा नहीं रहे, उस वक्त की कैफियत इस तरह होगी कि कोई किसी की तरफ देख नहीं सकेगा। अल-अम्रु अशद्दु, उस वक्त का हाल ये होगा कि उस वक्त का मामला ही कुछ और सख्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। दुनिया में थोड़ी देर के लिए सैलाब आ जाए अचानक, आप किसी की फिक्र नहीं करेंगे, अपनी जान को हथेली में लेंगे और चल पड़ेंगे। जब ये दुनिया का हाल है, आंसू गैस छोड़े जाएं, कुमारी में छोड़े जाएं, बाप छोड़ दिए, बेटा छोड़ दिए, सब पाकुड़ की तरफ भाग रहे हैं, सब कहीं और भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछेगा। मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त मैदान महशर का क्या हाल होगा? क्या कोई किसी से पूछेगा? नहीं पूछेगा। मेरे भाइयों, हाल ये होंगे कि कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। मेरे भाइयों, कुरान ने उस जलजले का नक्शा खींचा और फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, आए लोगों अपने रब से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा सख्त है। क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा सख्त है। तुम उस ज़लज़ले से बचो। उस ज़लज़ले से कैसे बचोगे? उस दिन की हालत ये होगी, उस दिन का हाल ये होगा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, दूध पिलाने वाली माए अपने बच्चों को दूध पिलाने से गाफिल हो जाएंगे, अपने बच्चों को दूध पीते बच्चों को छोड़ देंगे। तुम देखोगे व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, तुम देखोगे जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जिस माँ के पेट में बच्चा हो, कब उसका हमल इसखात हो जाएगा, कब उसका हमल गिर जाएगा, उस औरत को एहसास नहीं होगा। एक माँ से पूछो, एक औरत से पूछो कि जब बच्चा जनती है, जब बच्चा जनता है मेरे भाइयों, तब जब औलाद जनती है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, कितना एहसास होता है। एक माँ को इसके बारे में पता होता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन उस दिन की होलनाकी देखिए, माँ अपने बच्चों को गिरा देंगे, दूध पीते बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन उसको एहसास तक नहीं होगा। नहीं नहीं, और आगे बढ़िए उस जलजले की तरफ, उस जलजले की होलनाकी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह नक्शा खींच रहा है, यो कफरतुम फकैफ तत्तकून यो कफरतुम यौम यजअलुल बिल्दान शीबा, ऐ लोगों उस दिन की होलनाकी से कैसे बचोगे जिस दिन भी बच्चे भी मारे खौफ के, मारे दहशत के बूढ़े हो जाएंगे। मेरे भाइयों, 40 साल की उम्र में बाल पकता है तो हम और आप एहसास करते कि हमारी जवानी चली गई, लेकिन उस दिन की होलनाकी और उस दिन का खौफ देखिए कि मारे खौफ के बच्चे भी बूढ़े बना दिए जाएंगे, मारे खौफ के बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। ये जलजले का खौफ है मेरे भाइयों। उस होलनाकी से हमें और आपको बचना है, उसकी तैयारी करनी है कि हम और आप उस होलनाकी से कैसे। फिर मेरे प्यारे साथियों, लोग मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे, फिर लोगों के सामने जहन्नम लाई जाएगी। यूत बिजहन्नम यौमइज़िन, मैदान महशर में जहन्नम को लाई जाएंगी, लोगों को दिखा दिए जाएंगे। जहन्नम कैसी जगह है, लोगों को दिखा दिए जाएंगे। यूत बिजहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम, जहन्नम को लाई जाएंगे, उसके 70,000 लगाम होंगे। लगाम इसलिए लगाया जाता है, नकील इसलिए कसी जाती है ताकि वो भाग ना जाए। जहन्नम कितना पावरफुल है, जहन्नम कितना ताकतवर है, जहन्नम कितना ताकत रखती है मेरे भाइयों। 70,000 लगाम होंगे, मा कुल्ली ज़िमाम, और हर लगाम के साथ लहा सबऊना अल्फ मलकिन, 1000 फरिश्ते होंगे। एक एक लगाम के साथ 1000 70,000 फरिश्ते होंगे। एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते, 70,000 लगाम, एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते। टोटल अगर कैलकुलेटर किया जाए
जाए तो 4 अरब 90 करोड़ बनता है। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम को इस तरह लाए जाएंगे कि तकरीबन 5 करोड़ 5 अरब फरिश्ता होंगे, तकरीबन 5 अरब फरिश्ता होंगे और जहन्नम को लाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम के पास इतना ताकत है कि इतने फरिश्ते उस जहन्नम को लाएंगे और फरिश्ते के पास इतनी ताकत है, जमीन में एक मर्तबा पर मार दे तो जमीन तहस-नहस हो जाएंगे। उस जैसे फरिश्ते एक एक नहीं बल्कि 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ता उस जहन्नम को लाएंगे। जहन्नम कितना पावरफुल है। महिला की तरफ चादर भेजने को ऐलान कर दीजिए एक बार। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि आपकी तरफ चादर भेजी जा रही है, आप जितना हो सके ताउन करें। ये मस्जिद के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है, जहां तक हो सके आप इसमें ताउन करें, इसलिए कि आप जानते ही हैं कि हमसे हमारी एक मस्जिद छीन ली गई। फिर अभी हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। अल्लाह से दुआए खैर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बचाए रखे। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप जितना हो सके ताउन करें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैदान महशर की तरफ लोग जाएंगे और उन्हें जहन्नम दिखा दिए जाएंगे और फिर लोगों से कहा जाएगा, अरे लोगों, तुम्हारा फैसला नहीं होगा, तुम जन्नत नहीं जा सकते हो और ना ही जहन्नम, तुम एक जगह पे जमा रहो। एक लाइन खींच दिए जाएंगे, सब लोग एक लाइन पे होंगे। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन व फी रिवायतिन अन अर्बा। लोगों को जमा कर दिए जाएंगे, कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं पाएगा जब तक 5 सवाल उनसे कर न लिया जाए। 5 सवाल जब तक उनसे पूछ न लिया जाए, कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं पाएगा। 5 सवाल में एक सवाल ये, अन उम्रिही फीमा फना, बताओ हमने तुम्हें दुनिया में उम्र दी, बताओ तुमने उस उम्र को कहाँ लगाया। वन शबाबी फीमा अबला, हमने तुम्हें दुनिया में जवानी दी, बताओ तुमने उस जवानी को कहाँ लगाया। बताओ तुमने उस जवानी को कहाँ लगाया। नौजवानों, आपसे गुजारिश है और मुझे खुशी इस बात पर है कि आप ही के दबाव पे, आप ही के प्रेशर में मैं आपके बीच आया हूँ, क्योंकि आपसे हमारी मोहब्बत है और आप ही की मोहब्बत का ये नतीजा है कि हम आपके बीच आए हैं। आप नौजवानों से हम ये गुजारिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र के बारे में सवाल करेगा ही करेगा, लेकिन जवानी के बारे में सवाल करेगा। इसलिए इस जवानी को गनीमत समझिए, जवानी को बर्बाद ना कीजिए। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। नौजवानों, अल्लाह का दरवाजा भी खुला है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। आप अल्लाह से तौबा कीजिए कि हम अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे। दुनिया में भी दुनिया का मामला है, अगर दुनिया में भी अपनी जवानी को सही रास्ते पे लगाया तो आपने माल जमा किया, आप बुढ़ापे की आलम में पहुंच गए, आप कमाने के लायक नहीं रह गए, आपसे आपका ओहदा छीन लिया गया, आपसे आपकी पोस्ट छीन लिए गए, आपके पास ताकत नहीं है कि आप मजदूरी कर सके और आपके पास कोई ताकत भी नहीं है कि आप कोई पोस्ट बना के पैसा हासिल करें। लेकिन अगर जवानी में मेहनत करके आपने पैसा जमाया है तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। लेकिन अगर जवानी में आपने कमाया नहीं, आपने बर्बाद कर दिया, न रुपया कमाया न दौलत कमाए, आपने पैसा जमा नहीं किया, तो यकीन जानिए बुढ़ापे की आलम में आपकी औलाद आपकी कदर नहीं करेगी। ये तो दुनिया का हाल है, ये तो दुनिया का मामला है। लेकिन उस दुनिया की भी, अगर उस दुनिया के लिए भी अपना कोई ऐसा अमल दुनिया में कर जाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के लोगों को, जवान लोगों को जो मस्जिदों में रहकर अपनी जवानी को गवाए, अपनी जवानी को खत्म किए, दुनियावी कामों में नहीं दीनी कामों में अपनी जवानी को लगाए, तो उस जवान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के नीचे जगह देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये 2 सवाल हो जाएंगे। फिर माल के बारे में पूछा जाएगा कि माल तुमने कहां से कमाया। फिर मालदारों से पूछा जाएगा कि हाँ, मान गए कि तुम रिक्शा चलाकर पैसा कमाए, मेहनत और मजदूरी किए, लेकिन बताओ तुमने उस माल को कहां खर्च किया। क्या मस्जिद के लिए जलसा हो रहा था, आपने कुछ दिया? क्या कहीं पर सदका जारिया के तौर पर आपने मस्जिद बनवाई, मस्जिद के ताउन में हिस्सा लिया, शामिल हुए, कहीं पर टीबल गाड़ दिए, किसी यतीम की मदद कर दिए, कहीं पर किसी की शादी नहीं हो रही है, आपने वहां कुछ हाथ बटा दिया। अगर आप इन चीजों में माल को लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीवी पे मत खर्च कीजिए,
بیوی پر بھی اگر نیک اور صحیح ارادے سے خرچ کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس میں بھی ثواب ہے. بچوں پر خرچ کر رہے ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اولاد کو قتل کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ اس کے گنہگار ہو گئے, اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھنا اس کے بھی آپ گنہگار. تو میرے پیارے ساتھیوں, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں اور جو مال آپ نے کمایا ہے اس کو بھی صحیح راستے پہ لگائیے. کچھ لوگ بخیل اتنا بن جاتے, اتنا کنجوس بن جاتے ہیں. ایک آدمی جنگل میں اپنے چپل کو ہاتھ میں لے کے چل رہا ہے, اپنی جوتی کو ہاتھ میں لے کے چل رہا ہے, پیر میں کانٹا چبھ گیا, اب خون نکل رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیسا پاگل ہے, جنگل جھاڑی میں چل رہا ہے, ہاتھ میں چپل ہے, جنگل میں کانٹا اٹھا ہے, پیر میں چبھ گیا نا, خون نکلنے لگا. بولا اچھا ہوا پیر میں نہ کانٹا چبھا, ہماری جوتی تو بچ گئی. تو میرے پیارے ساتھیوں ایسا مت کیجیے. بخیل کی ایک علامت ہے قیامت کی نشانیوں میں. ایک بادشاہ بڑا اٹ پٹنگ سوال کر رہا تھا, کہہ رہا کہ کوئی اگر میرے سوال کا جواب دے دے اس کو ایک بنگلہ فری میں دے دیا جائے گا. انہوں نے سوال یہ کیا, اچھا یہ بتاؤ میرے ہاتھ پہ ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ وہ نوجوان بڑا چالاک تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ جو ہے نا بہت سخی آدمی ہے, فیاض آدمی ہے, دان دینے میں بہت آگے. آپ دان دیتے رہے اتنا دے دیے کہ ہاتھ ہتھیلی سے بال ہی اکھڑ گیا, بال ہی گھسک گیا. بس ہاں بہت اچھا جواب ہے, چلو اس کو انعام دے دیا جائے. پھر اچانک سوال آیا, اچھا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں پھر کیوں نہیں ہے؟ وہ نوجوان بھی بڑا چالاک تھا, وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ کا دیتے دیتے بال گھسک گیا اور میرا لیتے لیتے بال گھسک گیا. ہاں بہت بڑھیا جواب ہے, چلو اور انعام دے دیا جائے. پھر سوال کر رہا ہے, اچانک دماغ میں خیال آیا اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کی ہتھیلی پہ بال نہیں ہے, تو پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہے ہتھیلی پہ؟ تو نوجوان جواب دیا, بات یہ ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھسک گیا, میرا لیتے لیتے گھسک گیا, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب حسد اور جلن خور ہے, میرا اور آپ کا دیکھتے دیکھتے ان لوگوں کا جلن پیدا ہوا, ہاتھ ملتے ملتے گھسک گیا. تو میرے پیارے ساتھیوں بخیلی کی علامت بھی ہے, اس لیے آپ اللہ کے راہ میں لٹائیے, بیبو میں خرچ کیجیے. کتنی عورتوں سے بھی شکایت آئی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے, مال کماتا ہے, اچھی خاصی دولت ہے, بچوں پر صرف نہیں کرتا ہے. بیوی اگر کچھ خرچ کر دے اپنی مرضی سے, شوہر اس کو ڈانٹتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے, باوجود یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سکھ سے نہیں رکھیں گے, زیادہ نہیں خرچ کریں گے, اپنی اولاد پر جمع کرنے کی فکر میں رہتے. تو میرے پیارے ساتھیوں مال کمانا غلط نہیں ہے, مال کو کمانا صحیح ہے, لیکن اس کو اس راستے پہ لگایا جائے جو اچھا راستہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں اور پانچواں سوال کیا جائے گا, علم والوں سے سوال کیا جائے گا, کیا ہے بتاؤ اے عالموں, اے علم سیکھنے والوں, تم نے اس پر علم سیکھا اور کتنا عمل کیا اور لوگوں کو کتنا عمل کروایا؟ یہ 5 سوال کر لیا جائے گا. پھر میرے پیارے ساتھیوں جنتیوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جائیں گے, جہنمیوں کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دی جائیں گے, جہنم کے گروہ الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں جہنم کے 7 دروازے ہیں, لہا 7 ابواب, جہنم کے 7 دروازے ہیں, الگ الگ گروہ الگ الگ دروازے سے الگ الگ گروہ داخل ہوں گے. لکل باب منہم, ہر دروازے سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے. کسی دروازے سے منافق لوگ داخل ہوں گے, کسی دروازے سے بے نمازی داخل ہوں گے, کسی دروازے سے مشرکین داخل ہوں گے, کسی دروازے سے کوئی اور داخل ہوں گے. میرے پیارے ساتھیوں ایک آواز آئے گی, اے جنتیوں رک جاؤ, اے جہنمیوں رک جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. ایک فرشتہ آئے گا, اپنے ہاتھ میں دمبا لے کر آئیں گے, موت کو لائیں گے, مرے ہوئی شکل میں, دمبے کی شکل میں لائیں گے, موت کو لائیں گے, اور جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیے جائیں گے, اے جہنمیوں تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیے جائیں گے. اس لیے ایسا کیا جائے گا کیونکہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ موت کو پیدا کیا
अल्लाह जिंदगी को पैदा किया तो मौत को भी एक दिन फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मौत को भी फना होना है। ऐ जन्नतियों, तुम्हारे सामने मौत को भी मौत आ जाएगी, उनकी गर्दन पर छुरी चला दिए जाएंगे। ऐ जहन्नमियों, तुम्हारे सामने भी मौत की गर्दन पर छुरी चला दिए जाएंगे। ऐ जन्नतियों, जन्नत में तुम जाओ, तुम्हारे दिल में ये, जहन में ये शक ना आए, ये ख्याल पैदा ना हो कि हमें जन्नत में मौत आएगी। नहीं नहीं, जन्नत में तुम्हें अब मौत नहीं आएगी, जाओ हमेशा के लिए जन्नत में जाओ। ऐ जहन्नमियों, तुम भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाओ। कोई अगर नेक अमल किया है, राई के दाने के बड़ा उसके अंदर ईमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा भुगतने के बाद उनकी जब सजा पूरी हो जाएगी, एक दिन उसे जहन्नम से निकालेगा, लेकिन मौत उसको जहन्नम में भी नहीं आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नत का बाला खाना में दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, आए मुसलमानों, जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। जन्नत का ये आला किस्म है, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, मेवे झुके हुए होंगे, फल झुके हुए होंगे, उनके मुंह को उनको बढ़ाना ज्यादा नहीं होगा, फल उनके मुंह तक आ जाया करेंगे। जन्नत में दाखिल होंगे, दूध की नहरें देखेंगे, शहद की नहरें देखेंगे, जन्नत की नियामतों को देखेंगे और कहेंगे, अल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया में हमने ऐश नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया में हमने हराम नहीं खाया, बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया में हमने गलत काम नहीं किया। जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, वह हूरुन ईन, बड़ी बड़ी आंखों वाले हूर है, उनका इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ अगर कोई एमपी आ जाए, कोई अगर यहाँ चीफ मिनिस्टर आ जाए, उनके लिए दरवाजा बनता है, उनके लिए गेट सजता है और उनके लिए वेलकम कहा जाता है, खुश आमदीद कहा जाता है। जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, उनका इस्तकबाल हूरे करेंगे, जिनकी सिफत ये होगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी, खूबसूरत खूबसूरत हूरे होंगी। मेरे प्यारे साथियों, और एक बड़ी खुसूसियत ये होगी, जन्नतियों की वो पहली बीबी होगी, ना उसको किसी मर्द ने उससे पहले छोया है, न किसी जिन ने छोया, न किसी इंसान ने छोया है। गोया कि वो जन्नतियों की पहली ही बीबी होगी, जो हूरे होंगी वहां, वो जन्नत में जन्नतियों की पहली बीबी होगी। जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे, जहन्नम के अंदर जाते देखेंगे किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी का सर पे पत्थर मारा जा रहा है, कोई खून के दरिया में गोता लगा रहा है, किसी का पैर कटा पड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नमी ये मंजर देखेंगे तो रोने लगेंगे। जन्नती मेरे भाइयों, जन्नती अपना दरवाजा खोलेगा, खिड़की खोलेंगे और जहन्नमियों को देखेंगे कि जहन्नमियों का ये हाल है, जहन्नमियों को ये सजा दी जा रही है। जन्नती जहन्नम से सवाल करेंगे, ऐ जहन्नमियों, फी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। ऐ जहन्नमियों, बताओ तुम्हें आज जहन्नम में क्यों जलना पड़ रहा है? मा सलककुम फी सकर, आज तुम्हें जहन्नम में क्यों जलना पड़ रहा है? जहन्नमी जवाब देगा, ऐ जन्नतियों, वलम नकु मिनल मुसल्लीन, दुनिया में हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, दुनिया में हम यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे, मिस्किनों को खाना खिलाया नहीं करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, लोग कयामतों पर यकीन रखते हुए नमाज पढ़ रहे थे, कयामत पर यकीन करते हुए लोग सही रास्ते पे चल रहे थे। हमें तो कयामत पर शक था, हमें तो कयामत पर यकीन ही नहीं था। जहन्नमी ये जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाया करते थे, दुनिया में झूठी बातें कहा करते थे, और दुनिया में सबसे बड़ा हमारा कारण ये जहन्नम में आने का कि हमें कयामत पर शक था, कयामत के दिन पर हमारा यकीन नहीं था, कयामत के दिन पर हमारा यकीन नहीं था। ये जहन्नमी जवाब देंगे। मेरे भाइयों, जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जहन्नम कितना पावरफुल होगा, कितना खतरनाक होगा। मेरे भाइयों, जहन्नमियों को दूर से ही देखेंगे तो जहन्नम का गुस्सा भड़क जाएगा, जहन्नम गुस्से से
आग जिस तरह भड़क रही है मेरे भाइयों, जहन्नम गुस्से से भड़क उठेंगे, जहन्नमियों को दूर से देखेंगे, रात मिन मकानिम बईद, दूर से देखेंगे कि जहन्नमी आ रही है, काफिर आ रहे हैं, मुशरिक आ रहे हैं, जहन्नमी आ रहे हैं, बेनमाजी आ रहे हैं, जहन्नम देखेंगे कि जहन्नमी दूर से आ रहे हैं, जहन्नम का गुस्सा भड़क जाएगा। मिन मकानिम बईद, दूर से देखते ही उनका गुस्सा भड़क जाएगा, जहन्नमी उनके गुस्से को सुन लेंगे, समिओ, उनके गुस्से को सुन लेंगे मेरे प्यारे साथियों। जहन्नम दूर से जहन्नमियों को देखेंगे, उनका गुस्सा भड़क जाएगा, जहन्नम में जहन्नमियों को डाला जाएगा, कुछ लोगों को डाला जाएगा, फिर और आवाज आएगी कि आपका पेट भर गया, जहन्नम कहेगी नहीं और डाला जाएगा। 100 में अगर 99 को भी डाल दिया जाए फिर भी जहन्नम कहेंगे और डालिए हल मिन मजीद, और डालिए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते ला तजालु जहन्नम व तक़ूलु हल मिन मजीद, जहन्नम कहेंगे और डालिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरकार अपने पैर को जहन्नम में डाल देंगे, तब जहन्नम कहेगी बस हो गया, बस करो अब नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का पेट कितना खतरनाक है। जहन्नम दूर से जहन्नमियों को देखेंगे, उनका गुस्सा भड़क जाएगा। जहन्नम की गहराई देखिए, सहाबा किराम बैठे हुए, हजरत अबू हुरैरा बयान करते इस हदीस को, अबू हुरैरा मौजूद है। अचानक एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आए, बहुत बड़ा धमाका हुआ, अचानक आवाज आए। अल्लाह के नबी फरमाते आए मेरे साहबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी है? साहबा कहते अल्लाह और उसके रसूल ये ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हादा हजरुन रुमिया, आए मेरे साहबा ये एक पत्थर की गिरने की आवाज है जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और आज वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, जहन्नम की गहराई देखिए, 70 साल तक एक पत्थर को उसकी तह तक पहुंचने में लगता है। आप गौर कीजिए, जहन्नम की गहराई देखिए, पता चला जहन्नम के कुछ कैटेगरी है, जहन्नम के कुछ हिस्से हैं, कुछ जहन्नम के मेरे भाइयों कैटेगरी है, कुछ किस्में है, कोई कम गुनाह किया ऊपर में, ज्यादा गुनाह किया नीचे में। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। आप गौर कीजिए, मुनाफिक कहते किसे हैं? मुनाफिक उसे कहते जो ईमान का चोला पहनकर मुसलमानों को धोखा दे, जो ईमान का चोला पहनकर मुसलमानों को, मोमिनों को धोखा दे। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है युखादिऊनल्लाह, ये लोग अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन धोखा अल्लाह को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। मेरे भाइयों, जहन्नम की गहराई देखिए कि 70 साल एक पत्थर को गिरने में उसकी तह तक पहुंचने में लग गया। ये मेरे जहन्नम की गहराई है। जहन्नम की ताकत भी आप देख लिए, जहन्नम की गहराई भी देख लिए, जहन्नम का पेट कितना खतरनाक ये भी देख लिए। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, यहां से उठकर हम अपने आप से इरादा करें, अपने आप से वादा करें, अपने दिल से इरादा करें, यहां से जाने के बाद जरूर अपने दिल का मुहासबा करेंगे, अपने नफ्स का मुहासबा करेंगे और सोच के देखेंगे। हम दिन भर दुकान चलाते हैं, उसका हिसाब कर लेते हैं, हम कारोबार करते हैं, उसका हिसाब कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने नफ्स का मुहासबा नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनो, तुमको चाहिए कि तुम आखिरत की तैयारी करो और सोचो कि आइंदा कल के लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है। अगर हमने अपने नफ्स का मुहासबा कर लिया, हमने अपने नफ्स का जायजा ले लिया, हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अल्लाह फरमाता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जिन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, जिन्होंने अपने ख्वाहिश को काबू में पा लिया, नफ्स की गुलामी से आजाद हो गए, फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। अगर नफ्स को इत्मीनान वाले बना लिए, अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। मेरे भाइयों, अल्लाह ऐसे नफ्स से आवाज देगा, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, ऐ इत्मीनान वाली रूह, दाखिल हो जा
वदखुली जन्नत फी इबादी वदखु फी इबादी, मेरे बंदों में भी शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में भी दाखिल हो जा। अल्लाह ऐसे नफ्स को कहेंगे। लेकिन नफ्स का मुहासबा करना है, दुकान का हिसाब लगा लेते हैं, अपने नफ्स का भी हिसाब किया करें। हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। इसलिए तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, इदा अमशैत फला तंतज़िर सबाह व इदा अमशैत व इदा असबहत फला तंतज़िर मसा। शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए अबू बकर का वाक़या आपके सामने रख रहा हूं। हजरत अबू बकर और हंजला की मुलाकात आपस में हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है, दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, हंजला क्या हाल है। हंजला जवाब देता है, आए अबू बकर, हंजला मुनाफिक हो गया है। अबू बकर कहता है, हंजला क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों मुनाफिक हो गए हो। हंजला का जवाब ये था, कहे अबू बकर, हम जब नबी की मजलिस में होते हैं तो हमारे ईमान की कुछ और हालत होती है, जब नबी की मजलिस को छोड़ देते हैं, जब बीबी में चले जाते हैं, बच्चों में चले जाते हैं, अपने कुंबे में चले जाते हैं, वहां कुछ हालत हो जाती है। ईमान रहता है लेकिन वहां कुछ हालत, यहां कुछ हालत। अबू बकर नजरी आसमान पर उठाए और कहते हैं, हंजला मेरा भी हाल यही है। दोनों शिकायत लेकर अल्लाह के नबी के पास गए और मसला पूछना चाहा। आपने फरमाया, अय अबू बकर, अय हंजला, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ऐसा हो सकता है नबी की मजलिस में रहो तो कुछ हालत होंगे और आम मजलिस में तुम्हारी कुछ हालत। सपोज कीजिए आप यहाँ है, आपके दिल में ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत ही चाहिए, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, दीन के काम में लग जाएंगे, नमाज पढ़ने लग जाएंगे, आने वाले रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ से उठिएगा आपके ईमान की कुछ और हालत हो जाएंगे। अबू बकर के दिल से ईमान नहीं हटा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच रहा है वहाँ कुछ कैफियत, यहाँ कुछ कैफियत। तो मेरे भाइयों, नफ्स का मुहासबा करते रहिए। 1 घंटा का टाइम हो गया, मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी हम सबको जहन्नम से बचने की तौफीक अता फरमा, जन्नत की तैयारी कराएं, जहन्नम से बचने की तैयारी कराएं और सबको पक्का सच्चा मोमिन बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।